السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا. کروڑوں درود اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد. لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا. اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے
جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ محض ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم اس کے فضل، اس کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہیں۔ وہ کردار، وہ سوچ، وہ خیالات ہمارے نہ رہے جو اصل میں مومن کے ہونا چاہیے تھے۔ کچھ تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم صرف دنیا کے ہو کے رہ گئے، دنیا کے علاوہ ہمارے پیش نظر کچھ نہیں۔ دولت اکٹھی کرو، دولت کماؤ، دنیا کا جاہ و جلال، دنیا کی عزت و وقار، بس بحیثیت مسلمان ہم وہ بلند و بانگ سوچ اور فکر جو اللہ ہمیں دینا چاہتے تھے اس کو پس پش ڈال دیا ہے۔ بس دنیا ہی دنیا ہے۔ ماں باپ بحیثیت ماں باپ اپنی اولاد کی آخرت کی کامیابی کے لیے کوئی سوچ و بچار نہیں کرتی۔ کسی باپ کو، کسی ماں کو یہ فکر نہیں کہ اس کو اس آگ سے بچایا جائے جس آگ کا ایک انگار ساری زمین کو جلا کے خاکستر کر دے۔ ایسے لاکھوں کروڑوں انگاروں میں جانا ہے اللہ کے باغی اور محمد رسول اللہ کے باغی میں۔ احکامات اسلام، احکامات قرآن اور محمد الرسول اللہ سے بغاوت کی زندگی بسر کرنے والا اللہ کی نگاہ معطوب کا شکار بن جائے گا اور ایسی آگ کے سپرد کر دیا جائے گا جس آگ میں پتھر ڈالا جائے تو وہ بھی جل جائے۔ دنیا کی طرف ہمارا خیال ہے، اور دوسری اس بد نصیبی کا سبب ان لوگوں کے لیل و نہار سے دوری جن کے سامنے اللہ نے یہ قرآن پیش کیا، اور جب بھی جہاں بھی ان کا ذکر کیا فخر سے ذکر کیا کہ کیا تھے یہ لوگ، کیا بات ہے ان لوگوں کی، ایسے لوگ کہاں۔ اب چاہیے تو یہ تھا اپنے مستقبل کو بنانے کے لیے، آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، دنیا میں عزت و وقار کے لیے ان لوگوں پہ نگاہ ڈالی جائے، ان کی سیرت کو دیکھا جائے، ان کے لیل و نہار پہ نگاہ ڈالی جائے
تاکہ ہم بھی وہ انسان بننے کی کوشش کریں جن انسانوں پہ اللہ اپنے ساتھ تعلق ہونے پہ فخر کرتا ہے۔ وہ لوگ کون تھے؟ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، جنہوں نے ایمان کا اظہار کیا تو ہمیں بتلایا کہ ایمان کس طرح لایا جاتا ہے اور مومن کس کو کہا جاتا ہے۔ محض کلمہ پڑھ لینا، محض رسول اللہ سے محبت کا اظہار کر دینا، محض اپنی انگلیوں کو چوم لینا کہ محمد کا نام آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس پہ قیامت کو پچھتانا پڑے گا۔ جب اصل کا مطالبہ ہوا کہ یہ نہیں، ان کے سبب تمہارے کردار کو بدلنا چاہا تھا، اگر تمہاری محبت ان سے تھی، اگر تمہارا تعلق ان سے تھا، تو پھر یہ بتلاؤ کہ ان سے اعمال بھی تمہارے ہیں کہ نہیں، لیل و نہار بھی تمہارے ہیں کہ نہیں۔ ایمان کی خوشبو تم سے بھی وہ آتی ہے جو ایمان کی خوشبو محمد کے صحابہ سے آتی ہے۔ اگر ایسا نہیں تو پھر سمجھے کہ بد نصیبی ہے۔ خالق کائنات نے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب، یہ جو لوگ میں نے تمہیں دیے ہیں، جن کو تمہارے ساتھ وابستہ کیا ہے، ایسے با کمال لوگ ہیں کہ ان کے کمال کو، ان کی عظمت کو، ان کی رفعت کو، ان کے بلند درجات کو ماپا ہی نہیں جا سکتا۔ اور یہ سمجھو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب اللہ اور رسول کے علاوہ کائنات کے ہر تعلق کو پس پوچھ ڈالنا۔ اگر ایسا نہیں تو تم وہ ایمان حاصل نہیں کر سکتے جو ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تھا۔ اور یہ بات انسان کے سمجھ میں آ سکتی ہے، اس لیے کہ اگر ان کا کردار، ان کے لیل و نہار، ان کی سوچ، ان کا ایمان ایسا زبردست تھا کہ جس پہ اللہ فخر کرتے ہیں اور جن کو بطور مثال آنے والے لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، وہ انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں۔ اگر وہ ایسا کر سکتے ہیں، اگر ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے، ان کا تعلق اتنا مضبوط ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کو ایک لمحہ کے لیے بھی قبول نہیں کرتے، تو پھر ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جیسی خواہش ان کی ویسی ہماری۔ جو ان کو چاہیے تھا وہی ہمیں چاہیے۔ جیسے ہم انسان ہیں اور انسانی ناطے سے جو کمیاں، جو بیشیاں ہم میں ہیں، ان میں بھی تھیں، اگر وہ ان کمیوں کوتاہیوں سے جان چھڑا سکتے تھے تو ہم کیوں نہیں چھڑا سکتے؟ اس کا جواب کوئی نہیں، سوائے اس کے کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا اور ان کو آخرت سمجھ آ گئی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محبت کا اظہار کیا، ایسا تعلق جوڑا، یوں ان سے وابستگی اختیار کی
کہ ان کے علاوہ انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا. رحمت دو عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے جا رہے ہیں. گھر سے اس جنگ کو نہیں نکلے، شہر سے اس جنگ کے لیے نہیں نکلے، باقاعدہ اس جنگ کے لیے نہیں نکلے. حالات پیدا ہو گئے کہ کام کوئی اور تھا، پڑ گیا. اور اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی یہ کام نکل آیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ آئے تو کسی اور کام کے لیے تھے جس میں کامیابی کے امکانات 100% تھے، خیر ہی خیر تھی، پریشانی کوئی نہیں. لیکن اب جس بات سے ہمارا سامنا ہے اس میں سب کچھ ہے، موت بھی ہے، زخم بھی ہے، اپنوں کا چھن جانا بھی ہے، اور سب کچھ پا لینا بھی ہے. بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ اللہ کے نبی آپ جو چاہیں فیصلہ کریں، آپ کے فیصلے کے بعد مومن کے نزدیک سوچنے کی گنجائش ہی نہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، صحابہ ان سے سنتے اور اس کے مطابق عمل کرتے اور جو کہتے کر دکھاتے. اب اللہ کے نبی موجود نہیں ہے، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام اور سنت موجود ہے. جو آدمی ان کی سنت پہ لبیک کہتا ہے، جو ان کی آواز پہ لبیک کہتا ہے، وہ انسان وہی مرتبہ اور مقام پا سکتا ہے جس مرتبہ اور مقام کو ان لوگوں نے پایا جو سب کچھ محمد کے لیے قربان کرنے کو تیار رہتے تھے. ایمان ایسا چاہیے. اللہ کے نبی جیسا حکم فرمایا آئے تھے نا ابھی سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے، اب باقاعدہ جنگ ہمارے گلے پڑ گئی ہے. مکہ سے ایک لشکر آ رہا ہے مدینہ پہ حملہ ہونے کو، اور میرا دل چاہتا ہے ان لوگوں کا انتظار نہ کیا جائے بلکہ آگے بڑھ کے ان کا استقبال کیا جائے. کوئی پابندی نہیں، جس کا دل چاہتا ہے چلے، جس کا نہیں دل چاہتا نہ چلے. لیکن وہ ایماندار تھے جن کے ایمان پہ رب فخر کرتا ہے اور چاہتا ہے قیامت تک جو دامن محمد سے وابستہ ہوتا ہے اس کے ایمان سے یہی جھلک نظر آنی چاہیے. سارے صحابہ تیار ہیں، اور پھر ہے کیا؟ گھوڑے بھی نہیں ہیں اتنے، اونٹ بھی نہیں ہیں اتنے، تلواریں بھی اتنی نہیں، تیر و تفنگ نہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے وہ میدان جنگ کی طرف روانہ ہے. اور ہے کیا؟ ایک ایک اونٹ پہ دو دو تین تین آدمی سوار ہیں، یہاں تک کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی 2 ساتھی اور ہیں. اللہ کے نبی ان کے ساتھ سفر کرتے، تشریف فرما ہوئے اونٹ پہ، غلام خادم صحابی رسول نے نکیل تھامی اور چل پڑے. جتنا وقت متعین تھا، جتنا سفر متعین تھا وہ کیا.
رحمت کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہتے ہٹ جاؤ، رک گئے، فرمایا اب تیری باری ہے، تو اونٹ پہ سوار ہو اور نکیل محمد تھامے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پریشان ہو گیا اللہ کے نبی، آپ کی جگہ یہ کام میں کروں گا، آپ سوار رہیں۔ اللہ کے نبی یہ ناممکن ہے کہ آقا پاؤں کے ساتھ قدم بقدم سفر کر رہا ہو چل کے اور غلام اونٹ پہ بیٹھا ہو، میرا ایمان گوارا نہیں کرتا۔ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا تیرا ایمان گوارا نہیں کرتا تو محمد کا عدل گوارا نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اونٹ پہ اب ایمان کہتا ہے کہ محمد کو تکلیف میں نہ ڈالو، پریشانی میں نہ ڈالو، مشقت میں نہ ڈالو۔ حکم محمد الرسول اللہ کا یہ ہے، لبیک کہا، اونٹ پہ سوار ہو گیا، لیکن قدم قدم پہ اللہ کے نبی کو کہتا ہے میرے آقا میرے دل کو دیکھیں، حالات کو دیکھیں، ایمان کو دیکھیں، میں پریشان ہوں۔ اور صرف پریشان نہیں، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں۔ اللہ کے نبی آپ اونٹ پہ تشریف لے آئے، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی سوار بھی ہوتے ہیں، پیدل چلتے بھی ہیں۔ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی آپ کا چلنا میرے دل پہ آرے چلتے ہیں، پاش پاش ہوتا ہے، کس طرح قدم اٹھاؤں، کیسے سواری کروں؟ اللہ کے نبی میری بات مان جائے۔ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اچھا اس کا مطلب ہے تو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ کی قسم یہ حالات، یہ وقت اور یہ لوگ کائنات میں صرف تصور رہ گیا ہے، انسان کوئی نہیں، نہ آقا مانتا ہے نہ غلام مانتا ہے۔ غلام روتا ہے، منتیں کرتا ہے، سماجتیں کرتا ہے، آقا کہتا ہے نہیں یہ عدل کے خلاف ہے۔ ہوگا ایسا ہی، جتنا سفر 2 دن کا سفر ایسے ہی کیا، غلام کی آنکھیں رو رو کے سوج گئیں۔ آقا کا عدل اس بات کو قبول نہیں کرتا۔ ارشاد فرمایا ابو لبابہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ اللہ کے نبی میرے نزدیک تو نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے ایمان کس طرح قبول کیا اور کردار کیا دیا، اپنے ایمان میں رنگ کیسا بھرا، اور کیوں اللہ نے کہا آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائیں۔ یہ کہنے کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ ابو لبابہ بات بنتی نہیں، اللہ کے نبی نہیں بنتی، دل نہیں چاہتا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھہر جاؤ، ٹھہر گئے، فرمایا تم واپس مدینہ جاؤ۔ اللہ کے نبی میں اپنے آقا کو چھوڑوں قتال کے لیے، جنگ کے لیے، اور خود امن و سکون سے مدینہ؟ فرمایا جاؤ، تیرا دل نہیں نہ چاہتا تو پھر یوں کرو کہ جس مصلی پہ محمد کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا تھا اب محمد کی جگہ تم پڑھایا کرو۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ کہتے ہیں میرا محبوب تب کلام کرتا ہے جب رحمان کہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے نبی کی اطاعت، ان سے محبت،
ان پہ قربان ہونے کا جذبہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ ایک صحابی جس کو کوئی نہیں جانتا، اللہ نے رحمت نازل کی، اس کو محمد کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اب بتلایا کیا ہمیں؟ بتلایا یہ کہ جو اس کردار کا حامل ہو، جو کردار اللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو اس کردار کا حامل ہو، جو کردار میرے محمد کا ہے، وہ کیسا بھی انسان ہو، زمین کی مذلتوں سے اٹھا کے آسمان کی پنہائیوں تک لے جاؤں گا اسے اندر۔ قابل فخر ہے، بڑے صحابہ ہیں، لیکن چند ایک صحابہ ہیں جن کو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرف دیا ہو کہ میں جا رہا ہوں، اب میرے بعد میری نیابت تم نے کرنی۔ یہ نیابت کرتا ہے، اس نیابت کی خاص وجہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور ان کی اطاعت ہے۔ جو آدمی اللہ کے نبی سے پیار رکھتا ہے، اطاعت کرتا ہے، وہ اللہ کا ایسا محبوب بنتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا اللہ کس انعام سے اس کو نوازے گا۔ یہی حقیقت آج ہے۔ آسمان کی تو دیکھیں، اپنے ایمان میں وہ تڑپ پیدا کریں، وہ جذبہ ایمان، وہ قربان ہو جانے کی سوچ، دین محمد کو اپنانا، سنت پہ عمل پیرا ہونا، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا، اللہ کے نزدیک اس سے بڑھ کے اعلیٰ اور بالا انسان ہے ہی کوئی نہیں۔ محبوب ہے اللہ کے نبی کا، اپنے منبر پہ کھڑا کیا، واز کرنا میری جگہ، اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، نماز پڑھانی میری جگہ۔ کتنا محبوب ہوگا وہ اللہ کے نبی کا، کتنا قرب حاصل ہوگا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں، بت پرستوں، دوسرے لوگوں سے عہد کیا تھا۔ عہد کے بعد ان لوگوں سے وہ سلوک کیا جس سلوک کے وہ اہل تھے، اور معاہدہ کہتا تھا۔ یہودی خوش ہیں کہ ایسا کائنات میں تاجدار تو کوئی نہیں ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہو اور وہ اپنے اختیار کو یوں استعمال کرے کہ دل میں اللہ کا خوف بھی ہو اور ہر حقدار کو کما حق کا ہو، اس کا حق بھی ملتا ہو۔ وقت آیا کہ عرب کے سارے کافر اکٹھے ہو گئے، تمام مخالف۔ مقصود کیا ہے؟ اسلام کے تناور درخت کو اور طاقتور ہو جانے سے پہلے اس کی جڑوں کو کاٹ دیا جائے۔ سارا عرب اکٹھا ہوا۔ قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں کے دل اپنے سینے میں گھٹن محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے نبی نے پہلے ہی پیغام دے دیا تھا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے تم پہ تمام کائنات کی طاقتیں اکٹھا ہو کے حملہ ور ہوں گی۔ پریشانی سے ایمان کم نہیں ہوتا، ایمان بڑھتا گیا۔ گھیر لیا نبی رحمت محمد رسول اللہ کو، مکہ کے منافق اور مکہ کے کافر، مکہ کے مدینہ کے یہودی منافق اب چاہتے ہیں کہ محمد کو نقصان پہنچایا جائے۔ بنو قریظہ یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاہدہ کیے ہوئے، لیکن سمجھا کہ اب سارے مکہ کی طاقت اکٹھی ہو گئی ہے، لشکر اتنا بڑا کہ ان کا مقابلہ کر ہی کوئی نہیں سکتا۔ ان کا تو ایمان ہی نہیں تھا، منافق تھے، یہودی تھے، کافر تھے، اللہ کی پہچان ہی نہیں تھی، اللہ کی حیثیت سے شناسا نہیں تھے۔ ان کو علم نہیں تھا کہ محمد کی پشت پہ عام انسانی طاقت نہیں،
بلکہ وہ طاقت ہے جو جس کی پشت پہ کھڑی ہو جاتی ہے کائنات کی تمام طاقتیں مل کے اس کا بال بھی کا نہیں کر سکتی. یہ تو ایمان ہی نہیں تھا ان لوگ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہوا کہ بنو قریظہ کے لوگوں نے غدر کیا ہے, وہ نقصان پہنچانا چاہتے. اللہ کے نبی نے اپنے پیغام پر بھیجے کہ ان کو کہو یہ وقت نہیں ہے, تمہارا معاہدہ یہ تھا جو مدینہ پہ حملہ آور ہوگا ہم تمہارے ساتھ مل کے ان کا مقابلہ کریں گے. چلو ہمارا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تم ہمارے ساتھ مل کے ان کا مقابلہ کرو, کم از کم اس دشمنی کا اظہار نہ کرو. پیغام پر پہنچا, کہنے لگے کس محمد کی بات کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم, کس معاہدے کی؟ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے اس کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ پتا تھا اب مسلمانوں کا بچنا محال ہے. ان کو اس بات کا علم نہ تھا. تھے اہل کتاب, لیکن کتاب ان کے پاس تھی, کردار ان کا ہمارے جیسا تھا. کتاب میں کیا ہے, کتاب والا کیا ہے, جس میں آئی ہے اس کی حیثیت کیا ہے, ان کو کیا علم ہے؟ کہنے لگا کوئی معاملہ نہیں ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی خاموش رہے. اللہ سے استدعا ہے, اللہ سے دعا ہے, اللہ سے درخواست ہے, اللہ میری مدد کو پہنچ. اللہ کی مدد آئی. وہ طاقتور دشمن جو اس زوم سے آیا تھا کہ آج کے بعد تختہ عرش پہ مسلمان نامی کوئی شخصیت نہیں رہے گی, یہ زوم تھا. اور معاملہ بھی ایسا تھا, بہت بڑی طاقت, لمبا چوڑا لشکر. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے مدد کی. کیوں؟ اللہ نے کہا تھا یا ایھا النبی حسبک اللہ, تیرے ساتھ کوئی ہو نہ ہو, اللہ تیرے لیے کافی ہے. کائنات کی کوئی طاقت تیرا بال بھی کا نہیں کر سکتی. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم مومن ہو, دل ایمان والوں کا ہے, اللہ دل میں بستا ہے, تو پھر مد مقابل طاقت کیسی بھی ہو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تمہارے قدموں میں لرزہ نہ آئے تو حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. میں تو میں ہوں نا, میں نے جو تیرے دامن سے وابستہ کر دیے ہیں وہ بھی قابل بھروسہ ہیں, تجھے چھوڑ کے جانے والے نہیں. اللہ کہتا ہے. اور زندگی, مزہ, انسانیت اس میں ہے کہ تیرے ساتھی کو اعتماد ہو. کائنات میں سب کچھ تغیر آ سکتا ہے, لیکن جو میرے ساتھ قدم بڑھا کے چل رہا ہے اس کے دل و دماغ میں تغیر نہیں آ سکتا. یہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا, یہ مجھے پوچھ نہیں دے گا. اللہ نے کہا یہ وہ ہیں جو تجھ پہ قربان ہو جائیں گے, کائنات کی بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرا جائیں گے. اور جو یہ جذبہ لے کے میدان میں آتا ہے اللہ کبھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ نے کامیابی دے دی, مرد میدان ہوئے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بنو قریظہ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے, ان سے بھی پوچھنا ہے. یہ بڑے طاقتور لوگ تھے یہودی, مال و دولت, اسلحہ, طاقتور افراد, لمبی چوڑی فوج, لیکن رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھیرا کیا تو خوف زدہ ہو گئے, کڑا کا دروازہ بند کر لیا اور بیٹھے ہیں. کب تک بیٹھیں گے وہ؟ لیکن ایک طرف ان کی سوچیں تدبیریں تھیں, ایک طرف محمد کا رب تھا.
اللہ نے دل میں خوف پیدا کیا، حوصلے پست ہو گئے، ٹوٹ گئے حوصلے. پیغام بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو لبابہ کو بھیجو، ہم اس سے بات کرتے ہیں، اس کے بعد جس نتیجہ پہ پہنچیں گے اس کا اعلان کریں گے. یہ ابو لبابہ محمد کا وہ غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی کو پیدل چلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، رو رو کے اپنی آنکھیں سجا لی ہیں اس نے. اس کو بھیجو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے. ابو لبابہ کو کہا کہ جاؤ ان کی بات سنو کیا کہتے ہیں. ابو لبابہ گئے. وہ کہتے ہیں ابو لبابہ اگر ان عرب میں کسی سے ہمارا کوئی گہرا تعلق ہے وہ تمہارا قبیلہ ہے، اور قبیلے میں سب سے زیادہ ہم جسے پسند کرتے ہیں وہ تو ہے. تیرے ساتھ محبت بھی بڑی رہی ہے، پیار قرب، کھانا پینا مجلس تیرے ساتھ بڑی رہی ہے. اب یہ بتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ابو لبابہ سے وہ مشورہ لیتے ہیں، اور ابو لبابہ کی یہ دل میں ہے کہ آقا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم سے مشورہ لیتا ہے، جو مشورہ حق اور سچ ہے، جو مشورہ ٹھیک ہے وہ مشورہ اس کو دو. ابو لبابہ پریشان، بتلاؤ کیا کہیں، ہتھیار ڈال دیں یا پھر مقابلہ، طاقتور ہے ہم، لڑ بھی سکتے ہیں. ابو لبابہ نے کہا کہ نہیں، ہتھیار ڈال دو، اور ساتھ ہی اپنے گردن کی طرف یوں اشارہ کیا. اس کا مطلب تھا کہ ہتھیار ڈال دو لیکن ڈالنے کے باوجود تمہاری غداری کی تمہیں معافی نہیں دی جائے گی. تم نے اس وقت غداری کی ہے جب اسلام مسلمان انتہائی خوف میں تھے، پریشان تھے، کچھ سجائی نہیں دیتا تھا. بجائے اس کے کہ تم مدد کرتے، اپنے عہد کو نبھاتے، تم نے غداری کا ارتکاب کیا ہے، اور غداری کی صحرا قتل ہے. قتل سے تم نہیں بچ سکتے. لیکن اچانک بجلی کوندی اندر، یہ تو نے کیا کر دیا ہے. ایک طرف نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی آشکاری، راز کو فاش کیا، دوسری طرف یہ تھا کہ ایمانداری سے مشورہ دو. پریشان ہو گئے، باہر آئے، سب کچھ چھوڑا چھاڑا، اللہ کے نبی کے پاس نہیں گئے، صرف پیغام چلا گیا. مسجد میں اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا اور زار و قطار روتے ہیں، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میری غلطی کو اللہ معاف کر دے. یہودیوں کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا تھا. وہ اترے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قتل کر دو ان کو، ان کے مردوں کو قتل کر دو، عورتوں کو لونڈیاں بنا لو. اس سے فاروق ہو آئے مسجد میں، کیا ہوا ہے، لوگ کیوں اکٹھے ہیں؟ سرکار وہ ابو لبابہ نے اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھا ہوا. کیوں؟ اللہ کے نبی وہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ اللہ کے نبی کے راز میں آشکارا کرنے میں کوئی تھوڑی سی غلطی کا ارتکاب کیا ہے. فرمایا بھلا رہنے دو، میرے پاس آتا، میں اس کے لیے اپنے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتا، اللہ اس کو مغفرت کرے. اب اس نے اپنا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں دیا ہے. جب تک اللہ معاف نہیں کرے گا یہاں معافی کی گنجائش نہیں. کتنے دن بندے رہے، نماز کا وقت ہے، زنجیریں کھلی، نماز پڑھی. رفع حاجت کا وقت ہے، زنجیریں کھلی، رفع حاجت کی. کھاتے پیتے کچھ نہیں. مورخ کہتا ہے انتہائی کمزور ہو گئے. بیٹی آتی ہے کبھی کبھی، ایک کھجور کا دانہ منہ میں ڈال دیتی ہے، کو پانی کے چند گھونٹ ڈال دیتی ہے. اتنے کمزور ہوئے. ہوا کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو آشکارا کر دیا ہے.
ایک راز کو آشکارا کیا ہے. راز بھی نہیں، یہ تو عام بات تھی. اور غدار کو قتل کیا جاتا تھا، یہ دستور تھا. اس دستور کے مطابق کہا کہ معافی کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی راز نہیں تھا، تو عام بات تھی. کیوں کیا؟ سزا دے رہے اپنے آپ کو. اتنے کمزور ہو گئے کہ گش کھا کے بے ہوش ہو گئے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو محمد کے غلام پہ رحم آ جاتا ہے، آسمان سے وہی آئی. میرے محبوب، جو لوگ اللہ کی بغاوت کرتے ہیں، تیری سرتابی کرتے ہیں، پھر ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، وہ رو رو کے معافیاں مانگتے ہیں اپنے گناہ کی، اپنی سرتابی کی، اپنی بغاوت کی. میرے محبوب، ایسے رونے والوں کو اللہ اپنی رحمت سے بخشش کی نوید سناتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوید سنائی، صحابہ نے مبارک دی، کھولنے لگے، کہنے لگے نہیں کوئی ماں مجھ کو کھولے، مجھ کو آ کے محمد کریم ہی کھول سکتے ہیں. کھول دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھے. اللہ کے نبی، اللہ نے میری گناہ کو، میری خطا کو معاف کر دیا ہے، اس لیے ساری جائیداد میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں. ثقلین کے تاجدار نے شاہ میں نہیں صدقہ کرنا تو 1/3 سے زیادہ صدقہ نہیں ہے. تیرا جرم، تیری خطا اب کوئی نہیں. شکرانے میں وہ نہ کرو تیرے پچھلے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. ایمانوں کی بات ہے نا، ان کو رب پہ ناز اور مان رہتا تھا، ان کو علم تھا آج رب نے دیا ہے، اگر رب کی رضا کے لیے خرچ کروں گا تو وہ خالق جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ سب کچھ دیا ہے، سب کچھ دینے کے باوجود مجھے پھر اپنی رحمت سے نوازے گا. یہ آقا کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی تھے جن کے متعلق اللہ کہتا ہے آمنو کما آمن الناس. قرآن قیامت کے پپا ہونے تک انسان کی رہنمائی کے لیے کما حقہ موجود رہے گا، اور جب تک قرآن موجود ہے، قرآن کی تعلیم موجود ہے، اس تعلیم کے پرچم کو بلند کرنے والوں کا نام بھی زندہ رہے گا. اللہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب، حسبک اللہ ومن اتبعک المؤمنین. مومن جو تجھے دیے ہیں نا، تجھے پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی کوئی بات نہیں، ساری دنیا مقابلے میں آ جائے، ان کا ایمان ایسا ہے کہ ساری دنیا کا اسلحہ، ساری دنیا کی قوت، ساری دنیا کی طاقت، ساری دنیا کی فوجیں ان سے نہیں، ان کے ایمان سے ٹکرا کے پاش پاش ہو جائیں گے. ایمان ایسا ہی ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ بھی غلام ہے، معذور ہے، چلا نہیں جاتا، اپنے بچوں سے لڑ رہا ہے. کیا ہے بابا، تیرے 4 جوان سال بیٹے ہیں، شیر کی بھانت، وہ جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اگر کوئی شہید ہوگا تو شہادت کا ثواب تجھے بھی مل جائے گا. تو معذور ہے، تیری ٹانگ کام نہیں کرتی، تو کیسے لڑے گا جا کے وہاں؟ ضرورت نہیں. اب مورخ 2 روایتیں بیان کرتے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ وہ صحابہ، ان کے بیٹے اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں. دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ وہ خود اللہ کے نبی کے پاس گئے. بیٹے نہیں، بیٹے گئے کہ اللہ کے نبی ہمارے باپ کو سمجھائیں، ہم 4 بیٹے ہیں اس کے، چاروں جہاد کے لیے جا رہے ہیں، یہ بھی جہاد کے لیے تیار. رحمت کائنات محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن جموح کو کہا کہ دیکھو تم معذور ہو، اور معذور کو اللہ نے پابند نہیں کیا جہاد کا۔ یہ جہاد کیا ہے؟ اس کی سمجھ، اس کی فکر کہاں سے ملتی ہے؟ کہاں سے پائیں؟ کہاں سے حاصل کریں؟ جہاد اللہ نے کہا کرو، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور اپنی جتنی زندگی میں بڑے بڑے تمام غزوے ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں صحابہ نے لڑے۔ اور اگر کوئی پیچھے رہ جاتا ہے تو باپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ فاروق اعظم نے عبداللہ سے ناراضگی کا اظہار کیا اور ارشاد فرمایا اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ بابا کیوں؟ یہ نہیں کہا، طلاق دے دی۔ پھر حالات کچھ ایسے ہوئے کہ عبداللہ بن عمر پریشان، اجڑا اجڑا چہرہ، بکھرے بکھرے گیسو۔ باپ نے پوچھا بیٹا ہے کیا؟ بابا کوئی بات نہیں۔ کہا نہیں پھر بھی تیرا باپ ہوں مجھے پتہ ہے۔ عرض کی کہ بابا آپ نے طلاق دینے کا کہا، میں نے طلاق دے دی، لیکن جتنی مجھے اس سے محبت تھی کسی سے محبت نہیں تھی۔ اس کی محبت کا نتیجہ ہے کہ میرے حالات یہ بن گئے ہیں۔ فاروق اعظم مسکرائے، ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ آج کے بعد تو نے جہاد سے پیچھے نہیں رہنا، طلاق واپس لے لو۔ جہاد تو یہ، اور باپ کہتا ہے بیٹے کو کہ جب تک جہاد ہے اور تم میں لڑنے کی طاقت ہے، تلوار اٹھا سکتے ہو، تب تک یہ مجھے گوارا نہیں کہ لوگ جہاد کریں عمر کا بیٹا گھر بیٹھا رہے۔ جہاد یہ ہے، 4 بیٹے جہاد کے لیے نکلے ہیں، اللہ کے توحید کے پرچم کو لہرانے کے لیے، چاروں ہی ہیں۔ باپ کہتا ہے کہ تم نہیں، میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں ایمان تھا۔ اور یوں نہیں، میں نے اس کیا نا، یوں ہی نہیں کہا آمنو کما آمن الناس، اس کا ایک سبب تھا، ان کے جسم کا روح ہوا اسلام کی تعلیم کے مطابق، اسلام کی سوچ کے مطابق، اسلام کی فکر کے مطابق تھا، اور وہ زندہ رہنا اسلام کے لیے چاہتے تھے اور مرنا اسلام کے لیے چاہتے تھے۔ ان کے اسلام میں کچھ نہیں تھا، صرف یہ کہ محمد کیا چاہتے ہیں، اللہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ لنگڑاتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی یہ مجھے کیوں روکتے ہیں؟ ارشاد فرمایا عمر، اللہ تعالی نے تجھے جہاد سے دور رکھا ہے تیری معذوری کی بنا پہ، تو معذور ہے، اس لیے تم پہ فرض نہیں ہے، جہاد کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے تم پہ۔ ٹھیک کہتے ہیں۔ عرض کی اللہ کے نبی میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اپنی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ اللہ کی جنت کے گھاس کو روندوں اپنے پاؤں کے نیچے، یہ چاہتا ہے میرا دل۔ ایک معذور آدمی رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہتا ہے اللہ کے نبی یہ مجھے شہادت سے دور کرنا چاہتے ہیں، میرے آقا آپ بھی مجھے شہادت سے دور کرنا چاہتے ہیں؟ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں روندوں اس گھاس کو جو جنت میں اللہ نے پیدا کی ہے جنتیوں کے لیے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معذور صحابی، اور ہم ایٹمی طاقت، اے چشم اشکبار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو۔ دنیا کی طاقتور ترین فوج اور تمام بڑی بڑی فوجوں میں ایک ملکہ رکھنے والی
تصور رکھنے والی، خوف رکھنے والی، جس کو تمام لوگ کہتے ہیں کیا بات ہے پاکستان کی فوج کی، یہ فوج ہے ہمارے پاس، ایٹم بم ہے ہمارے پاس، اور ہو کیا رہا ہے؟ مسلمانوں کی بیٹیوں کے عصمت کے آبگینوں کو چکنا چور کیا جا رہا ہے، ان کی عزتیں لٹ رہی ہیں، ان کی ماں کی، ان کی بہنوں کی، ان کی بیٹیوں کی، جوان مردوں کے سامنے عزتیں لوٹی جا رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایٹمی طاقت ہے پاکستان۔ اس نکمے آدمی نے یو این اے میں جاتے ہوئے کہا تک میں آگے بتلاؤں گا کب جانا ہے سرحد پہ، آگے کہتا ہے اگر کشمیر میں کوئی جا کے کرتا ہے وہ بھی کشمیریوں سے پاکستان سے دشمنی ہے، اگر پاکستان کی فوج پہنچ جائے سرحد پہ یہ بھی پاکستان اور کشمیر سے دشمنی۔ یہ کیوں ہے؟ وہ ایمان نہیں جس ایمان کی بات اللہ نے کی ہے، اور جو ایمان اللہ کو مقبول ہے، آمنو کما آمن الناس، وہ تو ایمان یہ ہے کہ ایک معذور آدمی اللہ کے نبی کی سماجت کرتا ہے، منت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے نہ روکیے، میں شہادت کا جام پینا چاہتا ہوں، میں شہادت کو گلے لگانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی مجھے اسے نہ روکیے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچوں کو کہ بیٹا اپنے باپ کو نہ روکو، ہو سکتا ہے اللہ نے شہادت اس کے لیے لکھ دی ہو۔ اور مورخ کہتا ہے جب یہ اپنے بیٹوں کے ساتھ واپس جاتا ہے تو خوشی سے اچھلتا ہوا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جنگ میں شامل ہونے کی اجازت دے دی۔ اور یار وہاں کیا قورمہ تھا کھانے کو، بھنا ہوا گوشت تھا، مرغ کی ٹانگیں تھی، کوئی پلاؤ وغیرہ تھا؟ نہیں، چلتی ہوئی تلوار، اٹھتا ہوا تیر جو انسانوں کو انسانوں سے دور کرتا ہے، جو انسان کا رشتہ روح سے توڑ دیتا ہے، اس کو بھی علم ہے، لیکن یہ کیوں بےتاب ہے؟ اس لیے کہ اس کا ایمان ہے اس دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں، اگر زندگی ہے تو آخرت کی زندگی ہے۔ یہ آخرت کی زندگی کے لیے بے چین تھا، ان کو پتہ ہے شاید زندگی یہاں ہی بسر ہونی ہے۔ کبھی سوچے ہمارے سر پہ چڑھا ہوا ہندوستان، یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کہتے ہیں بزدل لوگوں کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ ملنے والا وہ بہادر آدمی کو ملتا ہے، بزدل کو نہیں۔ اور ہماری کوئی زندگی نہیں، میں تو کب سے کہہ رہا ہوں فوج کو کہ تمہارے اندر اس وقت کہتے ہیں کہ تہجد گزار ہے ہمارا جنرل، ان کا جو پیغمبر ہے حافظ قرآن ہے، تفسیر جانتا ہے، اور کہاں گیا قرآن؟ تہجد گزار اپنے اللہ سے دور ہونا ہی نہیں چاہتا، تم سب کچھ کے باوجود اللہ کے قریب نہیں آنا چاہتے۔ کافر جس کا ٹھکانہ آگ ہے، جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جو انگاروں میں جائے گا، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اور یہاں پاکستان کے سرکردہ لوگ، برسر اقتدار لوگ کہتے ہیں وہ ایٹم بم چل جائیں گے، اور چلنے دو، اس میں جل کے تم جنت میں جاؤ گے اور نہروں میں غوطے لگاؤ گے، اور وہ یہاں بھی جلیں گے وہاں بھی جلیں گے۔ تمہیں امتیاز کا علم نہیں ہے؟ کوئی ضرورت نہیں تمہاری سیاسی چال بازیوں کی، غلط بات ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اور جب تک تم لڑائی کا اعلان نہیں کرتے، جہاد و قتال کے لیے آگے نہیں بڑھتے، اس کے گریبان سے نہیں تھامتے، تب تک تمہارے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ اور اس لیے ان لوگوں کا ایمان کیا ہے؟ ٹانک سے معذور، جس میں جہاد فرض نہیں،
وہ لڑنے کے لیے اللہ کے نبی سے درخواستیں کرتا ہے اور بچوں سے جھگڑا کرتا ہے. ایمان تو یہ ہے. ہم کون سا ایمان لیے بیٹھے ہیں؟ کیا ایمان ہمارا؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ میرے محبوب ہیں اور اگر یہ میری قبول کرتے ہیں تو میں ان کی قبول کرتا ہوں. غور فرمائیں. جب گھر سے چلے نا، بیوی بھی کہنے لگی مانتا ہی نہیں ہے بچوں کی، کیا لڑے گا وہاں جا کے؟ چلا تجھ سے جاتا نہیں، تلوار چلائے گا تو وہاں جا کے. پریشان ہو گئے. آسمان کی طرف دیکھا، اللہم ارزقنی شہادتا ولا تردنی الی اہلی. اللہ یہ گھر والے ایسے مجھے کہتے ہیں، اللہ مجھے شہادت سے نوازنا اور گھر میں واپس نہ لانا. میدان قتال میں گئے. فتح شکست میں بدلتی ہوئی نظر آئی. آگے بڑھا، بیٹے کو ساتھ لیا، سالہ تھا اس کو ساتھ لیا، آگے بڑھ کے لڑتا ہے. اتنی بے جگری سے لڑا، یہ لگڑانے والا معذور آدمی اتنی بے جگری سے لڑا کہ اللہ اور رسول کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے خود بھی شہادت کا جام پیا، بیٹے نے بھی شہادت کا جام پیا، سالے نے بھی شہادت کا جام پیا، اور میدان کارزار میں پڑے ہوئے. پیغام ملا مدینہ میں کہ شکست ہو گئی. عورتیں بھی باہر آ گئی کہ لگا کے پتہ چلا کہ نہیں، حالات ٹھیک ہیں. عمر بن جموح کی بیوی نے چاہا کہ میں اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو اور اپنے خامد کو مدینہ لے جاؤں، قبرستان بقیع میں دفنائیں گے. اونٹ پہ سوار کیا اور واپسی کے لیے ان کو پکڑا. میدان سے باہر نکلی، مدینہ کا رخ ہوا، اونٹ بیٹھ گیا. اٹھانا چاہا. عورتیں سیدہ طاہرہ عائشہ بھی تھی، کہنے لگی شاید یہ اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کہنے لگی یہ اس سے زیادہ بوجھ اٹھا سکتا ہے. تو پھر چلتا کیوں نہیں؟ پتہ نہیں کیوں نہیں چلتا. اٹھایا، میدان کی طرف رخ کیا، اونٹ چلتا ہے. شہر کی طرف رخ کیا، اونٹ نہیں چلتا، بیٹھ جاتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام پہنچا کہ اللہ کے نبی یہ عجیب منظر ہے کہ جب عمر بن جموح کی لاش کو مدینہ کی طرف لے جانے کے لیے اونٹ کا رخ ادھر کیا جاتا ہے، اونٹ بیٹھ جاتا ہے، اور جب میدان قتال کی طرف کیا جاتا ہے تو چلتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی کائنات کا سب سے بڑا حکیم ہوتا ہے. ارشاد فرمایا عمر کی بیوی سے کہ ان میں سے کسی نے چلتے ہوئے کوئی بات کہی تھی؟ عرض کی اللہ کے نبی ہاں میرے خامد نے کہا تھا اللہم ارزقنی شہادتا ولا تریدنی الی اہلی. ارشاد فرمایا ایک اونٹ کیا، ساری دنیا کے اونٹ اکٹھے کر لو، عمر بن جموح کی لاش مدینے جا ہی نہیں سکتی. اس نے کہ اس سے اپنے اللہ سے دعا کی تھی، اور اللہ اپنے محبوب بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. پھر عمر بن جموح کی لاش کو اسی میدان کارزار میں دفنایا گیا جہاں دوسرے مجاہدین کو دفنایا گیا تھا. رب کہتے ہیں کہ میں نے محمد کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے اس کے ساتھ اس کے ساتھی اکٹھے کر دیے. ان کے ایمان کو دیکھو تاکہ تمہارا ایمان تازہ ہو جائے. ایمان کی کوئی حیثیت نہیں جو ہمارا ایمان ہے اگر اس ایمان سے وہ خوشبو نہ آئے جو محمد الرسول اللہ کے صحابہ کے ایمان سے آتی ہے. پوچھنا کسی نے نہیں اس ایمان کو ہے تو صحیح. کوئی کون ہے، کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ کسی کی کوئی حیثیت نہیں. ایک حیثیت ہے اللہ کی اور محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ نے محمد الرسول اللہ کے ان صحابہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ آمنو کما آمن الناس. ان کے کردار کو دیکھو، اگر تمہارا کردار ان کے کردار کے سانچے میں ڈھل جائے تو خود کو ایماندار سمجھو، وگرنہ سمجھتے رہو میں کسی کو ایماندار نہیں سمجھتا. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے.
واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.